باتیں کر رہا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو گالیاں دیتا ہے, کاروبار کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, کبھی کسی کو ڈانٹ رہا ہے, کبھی کسی کو جھاڑ رہا ہے, کبھی کسی کا دل توڑ رہا ہے, زبان چلی جا رہی ہے, چلی جا رہی ہے. کتنا سیویئر چانس ہے, کتنا ڈینجرس چانس ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل سکتا ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے. تو زبان ایمان بھی دلا سکتی ہے, زبان ایمان سے خارج بھی کر سکتی ہے. اچھا یہ ایک اور بات کر لوں, کچھ لوگ کہتے ہیں شیطان جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے دماغوں پر قبضہ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار مولویوں نے جو ہے نا دین بڑا مشکل کر دیا ہے, کیا ایک جملے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ ایک جملے سے کیا ہوتا ہے بھائی, اللہ معاف کرنے والا ہے. واہ بھائی واہ, ٹھیک ہے چلے میں 2-3 اور مثالیں دے دیتا ہوں. پہلی مثال یہی ہے کہ 60-70 سال کے کفر پر رہے اور کلمہ پڑھ لے اس صدق کے دل کے ساتھ, تو مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو 70 سال کی کفر ایک طرف ایک جملے سے مسلمان ہو سکتا ہے, تو کیا ایک جملے سے باہر نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے چلیں اور مثال لے لیں, زیادہ تھوڑی اور مثالیں سمجھا دیں. ایک عورت اجنبی جا رہی ہے, میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے, 2 مرد 2 گواہوں کی موجودگی میں چند جملے ہی کہنے نا, نکاح میں کیا ہوتا ہے ایجاب و قبول ہی ہے نا. وہ عورت جس سے کوئی رشتہ نہیں, چند جملوں سے کیا ہو گئی, زوجہ بن گئی, بیوی بن گئی, پردہ بھی ختم ہو گیا. اچھا اسی عورت کے ساتھ 50 سال گزار لیے, کئی بچے ہو گئے, وہ دادی بن گئی, نانی بن گئی, چند جملے کہہ دیے, کیا ہوگا؟ طلاق کے جملے کہے تو گئی نا, غیر ہو گئی نا. یار اتنا پرانا رشتہ چند جملوں سے ختم. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ زبان کیا چیز ہے. چند جملوں سے غیر کو اپنا کر سکتی ہے اور چند جملوں سے اپنے کو غیر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں, اس میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اس معاملے میں بندہ شیطان کہتا ہے نہیں یار کچھ نہیں ہوتا, کچھ ارے توبہ کر لو بھائی, اگر زبان سے نکل گیا ہے تو کیوں ضد کر رہے ہو, اور سمجھو اس بات کو. اچھا دنیا میں چلیں, میں کئی ممالک کی آپ کو مثال دوں گا, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی. ہمارے ملک میں بھی آپ کچھ اداروں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, کچھ شخصیات کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. آپ بات کریں آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے, کئی ملکوں میں قانون ہے. تو آپ کہیں یار جملے ہی تو کہتے بھائی جملے نہیں کہہ سکتے نا, منع ہے, ان کے قوانین ہیں. ٹھیک ہے ان کے قوانین پر آپ عمل کریں. ٹھیک ہے آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, آپ نے کسی کا کہا یا ٹھیک ہے بھائی یہ سودا میں نے لے لیا آپ سے, پلاٹ میں نے خرید لیا, یا میں نے کپڑا آپ سے خرید لیا ہے, ڈیل کر لیا, آپ نے ایکسپٹ کر لیا. 1-2 مہینے بعد ریٹ نیچے چلا گیا, آپ کہیں یار کس بات کا سودا بھائی, جملہ ہی تو کہا تھا. نہیں زبان پکی بھائی, کاروبار کہتے ہیں اسی کو ہیں, منہ سے نکل گیا تو کرنا پڑے گا. ادھر سمجھ آ رہا ہے سب, شریعت کے معاملے میں نہیں یار ایک جملے سے کیا ہوتا ہے. تو کمال یہ ہے کہ شیطان غلط کہہ کر بھی ماننے نہیں دیتا, مسٹیک کو بھی ایکسپٹ نہیں کرنے دیتا, توبہ بھی نہیں کرنے دیتا. تو شریعت کے قوانین کو سمجھیں. جب دنیا میں ہم ایک جملے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہاں نہیں سمجھتے, تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی. اور زبان کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو سمجھیے. اب زبان سے ہونے والے گناہ سب پتہ ہے ہمیں, مطلب میں کوئی ایسی نئی بات نہیں کرنے آیا, میں تو صرف انڈیکیٹ کرنے آیا کہ سمجھو یہ 2 چیزوں کی گارنٹی دینی ہے, ان 2 چیزوں کو سیکیور کرنا ہے. گناہ کیا کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا. پتہ نہیں جھوٹ بول کے کتنے رحمت کے فرشتے دور کر دیے ہم نے. پھر کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے, دکان میں برکت نہیں ہے. ارے بھائی جھوٹ تو ختم کرو. حدیث پاک فرمایا جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے اور چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے. میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے, جن لوگوں کی بہت زیادہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے, جھوٹا مضطرب رہتا ہے, کنفیوز, آلویز ان ٹینشن. وجہ پتہ کیا ہوتی ہے, وہ جھوٹ بول کے اتنا جھوٹ بول دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جھوٹ سنبھال رہا ہوتا ہے. اور نوکری والے جس طرح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بھائی کیوں جناب 2 دن چھٹی کی, وہ نانی بیمار تھی. اچھا پھر 3 دن چھٹی کی, اب کیوں نہیں ہے, وہ نانی کا انتقال ہو گیا. اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ آفس میں نانی مر چکی ہے, اب دوبارہ بیمار نہیں ہو سکتی نانی. جھوٹ بولا نا, فائل سنبھالو. کدھر رہتے ہو بھائی, اچھا رہتا بیچارہ گارڈن میں ہے یا لیاری میں ہے. اب دوستوں میں شیخی بگاڑنی ہے, میں ڈیفینس میں رہتا ہوں. اچھا کام کیا کرتے ہو, پتہ چلا وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے, تو کہتا نہیں میری تو جناب دکان ہے میری. اب اس کو ڈیفینس کا ایڈریس بتایا اور کاروبار دکان بتایا. ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ اس کو کیا بتایا میں نے, تو جھوٹا ٹینشن نہیں رہے گا. سچ بولو نا, کیا حرج ہے. آپ نیند میں بھی کوئی اٹھا کے پوچھے گا کہاں رہتے ہو, آپ پراپر ایڈریس بتاؤ گے, کیا کام کرتے ہو صحیح بتاؤ گے. جب سچ بولو گے, روایتوں میں آتا ہے سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے, سچا ریلیکس ہوتا ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. جھوٹ بولنے والا مضطرب رہتا ہے, ٹینشن میں رہتا ہے. آپ دیکھ لیں نبی پاک علیہ السلام جب کفار کو تبلیغ فرماتے تھے نا, تو لوگ پتہ کیا کہتے تھے, ایسا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں, مگر چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سچ بات ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. سچے کا چہرہ ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ہم سیکھیں. اچھا ہم انڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں, گھر پہ فون آیا, بیٹا کہہ دو ابو نہیں ہے. ارے ابو ہی کہہ رہے ہیں ابو نہیں ہے,
ابو سو رہے ہیں, ابو جاگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سو رہے ہیں. اچھا بچے کو اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ابو کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے, لیکن پتہ کیا ہوتا ہے اس کا نقصان ابو کو ہی آگے جا کے ہوتا ہے. جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا, پھر ابو کو گھما رہا ہوتا ہے, نہیں ابو میں ادھر نہیں گیا تھا, میں تو دوستوں میں تھا, تو میں تو ادھر تھا. آپ نے شروع سے اس کی ٹریننگ کی ہے جھوٹ بولنے کی. بچپن سے سکھائیں کہ بیٹا کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا. بھول گئے غوث اعظم کا واقعہ تھا, ماں نے کیا کہا تھا, جھوٹ مت بولنا, ڈاکوؤں سے بچ گئے نا. تو یہ سمجھنا ہے کہ سچ بولنا ہے. پھر اسی زبان سے غیبت کرتے ہیں, یہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. اچھا غیبت کا معنی ہی لوگوں کو نہیں پتا ہے. ہاں چلو آج غیبت کا معنی بھی بتا دیتا ہوں, کیونکہ جس کو کہو نا یار آپ غیبت کرتے ہیں تو کہتا ہے بھائی میں سچ تو بول رہا ہوں, میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں, میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں. تو پہلے آج یہ سمجھ لیں کہ غیبت ہوتی ہی سچ ہے, جھوٹ نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ وہ سچ ہے جو حرام ہے, یہ بھی سمجھ لیں آپ. ہر سچ بولنے والا نہیں ہوتا ہے. وہ آپ کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب کہہ رہے تھے سچ بولنا اور یہ سچ حرام ہے. ہاں تو یہ تو بات ہے علم دین سے دوری اتنی کہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اب سنیے, نبی پاک علیہ السلام نے خود بتایا, تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ آقا علیہ السلام خود سوال کر رہے ہیں. لوگوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول اس کا بہتر علم جانتے ہیں. ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو کہ جو اسے بری لگے. کسی نے عرض کی کہ اگر وہ برائی میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہے؟ تو فرمایا ہاں جو کچھ تم کہتے ہو وہ موجود ہے جبھی تو غیبت ہے, اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہیں تو یہ بہتان ہے, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا. مثال کے طور پہ کوئی شخص بیچارے کا رنگ سیاہ ہے, کالا ہے, یار قد چھوٹا ہے, بعض اوقات ہیلدی ہوتے ہیں, کہ یار یہ اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں, پیٹ پیچھے کہتے ہیں کہ یار وہ لمبو نہیں ہے, وہ چھوٹے قد والا نہیں ہے, وہ جو کالا ہے وہ نہیں ہے, کانا جو نہیں ہے, اس کی گاڑی بڑی خراب ہے. یعنی کوئی بھی ایسی بات آپ کریں جو اس کے سامنے کہیں تو اسے بری لگے, اس کی برائی بیان کرنے کے لیے کوئی بھی بات کریں, یہ غیبت ہے. تو بندہ کہے آپ کیوں کہہ رہے بھائی, سچ تو کہہ رہا ہوں. یہ سچ کہنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جو اس کو بری لگے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس پہ ہے, ارے بھائی اس پہ ہے جبھی غیبت ہے, اگر نہیں تو پھر تو بہتان ہے, وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں میں سامنے منہ پہ کہہ سکتا ہوں, بھائی منہ پہ کہو گے تو دل آزاری ہوگی اور گناہ ملے گا. آپ کسی مسلمان کی برائی نہیں کر سکتے. لک ایٹ بیوٹی آف اسلام, آلویز ٹاک پازیٹیو اباؤٹ ایچ ادر. اسلام کتنا پیارا مذہب ہے, کہتا ہے اگر بندہ بھائی سامنے ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو, نہیں ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں غیبت سے بچنے کا جو فارمولا ہے نا, یہ فارمولا سمجھیے گا. ہم دو بندے بات کر رہے ہیں, جب بھی ملے نا دو تین دوست بیٹھے ہوں, آپس میں ایک دوسرے کی بات کریں, اگلے کی بات ہی نہ کرے جو نہیں ہے, تو آپ غیبت سے بچ جائیں گے. اور جب بھی کسی ایبسنٹ بندے کی بات کریں نا تو آپ کو الارم بچ جانا چاہیے, یار پازیٹیو بات ہو رہی ہے, نیگیٹو ہے تو آپ چھوڑ دیں, نہیں بھائی میں نہیں سنوں گا, یہ بات مت کرو, یہ غیبت ہے. آپ جب, لیکن یہاں تو بڑا مزہ آتا ہے, آپ کے دوستوں میں بیٹھا ہے, جیسے ہی کھڑا ہو کے گیا, یار دماغ کی نہیں کر رہا تھا, بور کرتا ہے یار, اس کو نہیں بلایا کر یار, وہ اٹھ کر گیا اور تمہارا غیبت کا میٹر شروع ہو گیا. اور غیبت ایکچولی پتہ کیسا عجیب ہونا ہے کہ بندہ اپنی نیکیاں کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہے. یعنی کمال دیکھو, روزہ میں نے رکھا, تراویح میں نے پڑھی, شب قدر میں آ کر بیان ہم نے سنا, 2.5 گھنٹے بیٹھ کر صلاۃ التسبیح پڑھی, اور ابھی باہر نکل کر کھڑے ہو کے 2 آدمی نے دیکھا نہیں آیا نا اجتماع میں, ابھی یہ بھی ہوگا. شیطان ہماری عادت ہے, بلایا تھا اس کو کہیں اور دعوت میں بلاتے, سحری میں آ جاتا, نہیں آیا اجتماع میں, بس اس کی عادت ہی ایسی ہے. جتنی نیکیاں کمائی تھی نا, وہ جو نہیں آیا اس کو گھر بیٹھے آپ کی نیکیاں ٹرانسفر ہو گئی فری میں. کمال ہے یار, یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے, کتنی بری عادت ہے کہ میں اپنی نیکیاں, پہلے تو نیکیاں کروں اور پھر نیکیاں ساری کی ساری میں ٹرانسفر کر دوں. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کوئی ایسا فارمولا بن جاتا, جو ہو تو نہیں سکتا, میں ازمپشن دے رہا ہوں کہ مزہ یہ آتا کہ ادھر میں غیبت کرتا, ادھر 5000 میرے اکاؤنٹ سے آن لائن اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا, پھر میں دیکھتا کون غیبت کرتا ہے. او ہو ارے 5000 علی آئندہ نہیں کرنی غیبت پا کے کوئی. ادھر نیکیاں جاری نا, اس کی اہمیت نہیں پتا, پیسے ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے نا, ایک بندہ کوئی غیبت نہیں کرے گا اپنا, یا تو اکاؤنٹ خالی کر دے گا. اچھا میں ایک اور عجیب بات بتاؤں, غیبت ہمیشہ بندہ اس کی کرتا ہے جو اچھا نہیں لگ رہا. ایسا ہی نا, پسند نہیں ہے تبھی تو غیبت کر رہے ہو آپ, اس کی پسند بھی نہیں ہے اور نیکیاں بھی بھیج رہا ہوں. کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو وہ اچھا بھی نہیں لگ رہا اور آپ اس کو روز نیکیاں ٹرانسفر کر رہے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ کمال کی شخصیت ہے, اتنے عقل مند تھے, کہتے میں نے کبھی زندگی میں کسی کی غیبت کی نہیں ہے, لیکن اگر کرتا نا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا. بڑوں کی بڑی بات ہے, کہتے اپنی نیکیاں اپنی ماں کو ہی بھیجتا نا, کسی غیر کو کیوں بھیجتا. تو یہ بات سمجھنے والی ہے, ہم بے وقوفی کر رہے ہیں, شیطان ہماری زبان سے ہم سے وہ غلطیاں کروا رہا ہے. اچھا اب میں یہ مختصر بیان میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں غیبت بیان نہیں کر سکتا, بس ایک فارمولا یاد کر لیں کہ واٹ ایور یو سے اباؤٹ اینی باڈی ایلس, اگر آپ اس کے سامنے کہیں تو اس کو برا لگے گا, دس از دا غیبت. بس اس کی گاڑی, اس کا گھر, اس کا کاروبار, اس کا سٹائل, اس کے کپڑے, اس کا موبائل, واٹ ایور آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہو, نیگیٹو کہہ رہے ہو, یہ غیبت ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام.
اور زبان سے یہ اتنی عام ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا, دیکھیں تھوڑا سا ریسرچ کیا کریں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ایک بیان سن لیا, اس کا 5 منٹ غیبت پر بات ہو گئی, آپ غیبت کو سمجھ گئے. امیر اہل سنت کی پوری ایک بک ہے, کمال کیا ہے میرے پیروں مرشد نے, اس کا نام بھی غیبت کی تباہ کاریاں ہیں. ویب سائٹ dawatIslami.net پر موجود ہے, ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کا انگلش ورژن بھی آ چکا ہے بیک بائٹنگ کے نام سے. آپ نے 1400 ایگزامپلز دیے ہیں اس کتاب میں کہ کیسے کیسے غیبت کرتے ہیں. عالم دین عالم کی غیبت کیسے کر سکتا ہے, ناتخواں کی غیبت کیسے کر سکتا ہے, ساس بہو ساس, اللہ معاف کرے ان کا تو جو غیبت. ہماری عورتیں تو فون اٹھائیں 1 گھنٹہ بات کریں تو پتہ نہیں 500 غیبتیں کر چکی ہوں گی. کیوں دوسرے کے بارے میں بات کرنا ہے؟ میری بہنیں بھی یہ بیان سن رہی ہوں گی, خدا را اپنی نیکیاں سنبھالو. ایسا نہ ہو قیامت کے دن اکاؤنٹ ہی خالی ہو, کسی کے کپڑوں پر تو کسی کے فرنیچر پر تو اس کے بچے پر. ارے اپنی آپس کی بات کرو نا, کیوں؟ اور آج بھی کسی تیسرے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر آتا ہوں حدیث کی طرف. اور بہت سارے ایسے گناہ جو زبان سے کر رہے ہوتے ہیں, کسی کا دل توڑ دیا, کسی کو تانا دیتے ہیں, اتنا ٹونٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ کمال ہے یار, کمال تو نہیں کہوں گا, کوئی اور ہی لفظ کہنا چاہیے تھا, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اتنا طنز ہے ان کے اندر, اتنی دل آزاری ہے, اتنی بدگمانی ہے, ایسا لگتا ہے ان کی شخصیت میں کانٹے لگے ہوئے ہیں. بندہ جب ملے نا کوئی نہ کوئی کانٹا چبو دیں گے. بندہ بولے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار, سارا موڈ خراب کر دیا ہے یار. آج کپڑے اچھے نہیں پہنے, یار ابھی بھی وہی جوتے پہنے ہیں. اس کو گھر پہ بلا لا دعوت میں, اپنے گھر دعوت میں بلایا, یار کب فرنیچر بدلو گے یار, وہی فرنیچر رکھا ہوا ہے یار, کلر تو کرا لو کنجوس آدمی. بھائی تیرے کو گھر بلایا انسپیکشن کے لیے تھوڑی بلایا ہے, مہمان بن کے رہو. یعنی دعوت کھائیں گے, کھانا بھی کھا کے جائیں گے, بلا always they have complaints. آپ سوچیں وہ کتنا گناہ کما رہے ہیں. یہ بات سمجھیے. اب میں بہت عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں, اس لیے پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, بہت پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. میں بزرگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, بالخصوص بعض بزرگ بہت زیادہ دل آزاری کرتے ہیں. خدارا آپ کی عادت پہ شاید ایسا ہو گیا ہے, آپ کو نہیں پتا, لیکن چلتے پھرتے ہر کسی کو ڈانٹنا. مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں کسی کو ڈانٹ رہے ہوں گے, محلے میں جائیں گے تو وہاں کسی کو ڈانٹ رہے ہوں گے, اپنے بچوں کو بار بار ذلیل کر رہے ہوں گے. یار ہر بندہ دل رکھتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بڑھاپے میں جہنم بنا رہے ہیں. جس کی زبان بہت زیادہ سخت ہے نا, وہ کم باتیں کرے. مجھے کئی لوگ ملتے کہتے ہیں کیا کروں, مجھے غصہ بہت آتا ہے. غصہ بہت آتا ہے تو قابو پائیے ورنہ مارے جاؤ گے. اگر آپ لوگوں کے دل کرچی کرچی کرتے جا رہے ہیں, لوگوں کو ذلیل کرتے جا رہے ہیں, جب جی میں آیا آپ اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے ملازمین کو جو دل میں آتا ہے بولی جا رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں آپ کا حساب نہیں ہوگا. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں نا کہ آپ کو قابو پانا پڑے گا اپنی زبان پر. اتنی شدید گفتگو بعض اوقات کرتے ہیں, اور یہ زبان ہے بڑی خطرناک. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں 60 سال کا بوڑھا ہو جائے نا, جسم کا ہر پارٹ ڈھیلا ہو جائے گا, زبان اس سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے, یہ زیادہ چل رہی ہوتی ہے. تو بزرگوں کو اپنی زبان پر احتیاط انہیں بھی کرنی ہوگی. ایسا نہ ہو کہ انبار لگ رہا ہو گناہوں کا. حقوق العباد از موسٹ سیویئر. سمجھو بات کو. میں اور آپ ایک نماز نہ پڑھیں, اللہ نہ کرے کوئی ایک نماز نہ پڑھے, ایک روزہ نہ رکھے, ایک بار ذرا وہ زکات نہ دے, تو وہ اس کا رب کا معاملہ ہے نا. اللہ چاہے سارے گناہ معاف کر دے, وہ الگ بات ہے کہ نماز کی قضا کرنی پڑے گی, زکاتیں ادا کرنی پڑے گی, لیکن اس کا رب کا معاملہ ہے نا. لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. کدھر جائیں گے یار؟ روز لڑائی, روز جھگڑا, روز گالیاں. مجھے ایک بھائی دوست ملے, میں نے کہا کتنی تنخواہ ہے؟ کہتا 80,000. میں نے کہا تنخواہ تو اچھی ہے. بولا 40,000 کام کی تنخواہ ہے, 40,000 گالیوں کی تنخواہ ہے. صبح و شام سیٹ گالیاں دیتا ہے. یار میں سوچتا رہ گیا یار. کہتا کیا کروں, چھوڑ دوں گا تو دوسری جاب نہیں ملے گی. تم گالیاں دیتے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی جو یہ کام کرتے ہیں؟ وہ غریب اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ اس کی نوکری چلی جائے گی, مگر یہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ساری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی اسی نوکر کو. تو یہ جو مظلوم ہوتے ہیں نا, گھبرائے نہیں کرو. جو آپ کو ڈانٹتے ہیں, جو جھاڑتے ہیں, جو جھڑکتے ہیں, دل بڑا رکھو, حساب ملنا ہے. اللہ حوصلہ دے تو معاف کر دیا کرو, لیکن وہ مارے جائیں گے ظالم. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. میں بات بہت بڑی کر گیا ہوں, لیکن چونکہ میں خود اس تجربے سے گزرا ہوں تو مجھے کبھی کبھی رحم آتا ہے. یقین کرو کچھ لوگوں پر رحم آتا ہے کہ یار ان کی زبان ہر وقت غیبت, بدگمانی, لوگوں سے لڑائی جھگڑا, طنز. میں کہتا ہوں یار اس بندے کا ہوگا کیا قیامت کے دن یار. کبھی کبھی ہمیں جب ہمیں سنا کے جاتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ اب چلو ہم تو برداشت کر لیں گے, صبح شام کتنوں کو سنا رہا ہے, کیا بنے گا اس کا یار. ہر چھوٹی بات پر امام صاحب کو جھاڑنا ہے, کبھی مؤذن کو جھاڑ رہے ہوں گے, کبھی خادم پر چیخ رہے ہوں گے. یہ بیچارے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن آپ سوچیں آپ اپنے نامہ اعمال میں کیا کیا کر رہے ہیں. آپ نے کبھی مسجد کا نظام چلایا؟ آتی کہیں آرڈر چلانے, پنکھا ٹائم پہ نہیں کھولتے ہو, لائٹ نہیں کھولتے ہو, گھر میں جائے تو گھر والوں کی خیر نہیں, آفس میں جائے تو آفس والوں کی خیر نہیں. سب کی خیر نہیں, آپ کی خیر نہ چلی جائے. جو یہ بندہ ہر کسی سے لڑ رہا ہے نا, سوچیے اس کا بنے گا کیا. زبان یہ جنت میں بھی لے جا سکتی ہے, یہی زبان تمہیں دوزخ میں. ساری نیکیاں ایک طرف رہ جائیں گی. بندہ کہتا ہے میں نے اتنے حج کیے, اتنی سخاوت کر رہا ہوں, اتنی مسجدیں لاکھوں روپے دین پہ خرچ کرتا ہوں. زبان صحیح چل رہی ہے کہ نہیں؟ لوگوں کے دل آپ سے مطمئن ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں, کچھ لوگوں سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے. یار چھوڑو یار, اس سے بات نہیں کرے. جب بھی بات کرے گا کوئی نہ کوئی جو نا اس نے ہنگامہ ہی کرنا ہے.
آپ سوچیں میں کہیں ایسا تو نہیں. آپ کو پتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں؟ آئے ہائے اتنے سافٹ, اتنے حلیم, اتنے نرم کہ جس کو جو بات کرنی ہوتی میرے آقا سے بات کر لیتے. بچے بات کرتے, خواتین بات کرتی, گاؤں سے آنے والے لوگ بات کرتے, اتنے ایزی ٹو ایکسس ہے میرے آقا. فرماتے جب نبی پاک مدینے کی گلیوں میں نکلتے نا, بچے ہاتھ پکڑ لیتے, آقا کو جدھر لے جاتے میرے آقا ادھر چلے جاتے. ہم سے تو بیوی ڈر رہی